ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز جنگل میں جس کا نام گلدار جنگل تھا، وہاں بہت سے جانور خوشی سے رہتے تھے۔ جنگل میں ہر کسی کے جانور پائے جاتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن اور چالاک جانور ایک دانا خرگوش تھا جس کا نام نیکو تھا۔ نیکو کی دانائی اور ہوشیاری پورے جنگل میں مشہور تھی۔ نیکو خرگوش اپنی چالاکی سے ہر مشکل سے نکل جاتا تھا۔ جنگل کے باقی جانور اکثر اس کے مشورے لینے آتے تھے۔ نیکو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور اس وجہ سے سب اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا بندر آیا جس کا نام چھپو تھا۔ چھپو بہت شریر تھا اور دوسروں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ ہر وقت درختوں پر چھلانگیں لگاتا، دوسروں کی چیزیں چراتا اور کسی کو پریشان کرتا تھا۔ ایک دن چھپو نے فیصلہ کیا کہ وہ نیکو کو تنگ کرے گا اور اسے بیوقوف بنائے گا۔ چھپو کو لگا کہ وہ نیکو سے زیادہ چالاک ہے اور اسے مات دے سکتا ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نیکو کے پاس گیا۔ ارے نیکو، چھپو نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم جنگل کے سب سے دانا خرگوش ہو، لیکن میں تمہیں ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں تم اسے حل کر سکتے ہو یا نہیں۔ نیکو نے مسکراتے ہوئے کہا، چیلنج؟ یہ تو دلچسپ لگ رہا ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ چھپو نے کہا، میں تمہیں جنگل کے سب سے بلند درخت پر چڑھنے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اگر تم چڑھ گئے تو تم جیت جاؤ گے، لیکن اگر تم نہ چڑھ سکے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں تم سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ نیکو نے مسکرا کر جواب دیا، درخت پر چڑھنا تو میرا کام نہیں ہے، میں خرگوش ہوں اور میں زمین پر دوڑتا ہوں، لیکن اس چیلنج کا جواب میں اپنی عقل سے دوں گا۔ چھپو نے حیرت سے پوچھا، عقل سے؟ یہ کیسا جواب ہو سکتا ہے؟ نیکو نے کہا، تم دیکھو گے، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم مجھے اسی درخت کے نیچے ملو گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ میں کیسے تمہارے چیلنج کو حل کرتا ہوں۔ چھپو خوش ہو گیا کہ نیکو نے چیلنج قبول کر لیا ہے اور وہ واپس چلا گیا۔ اگلی صبح چھپو وقت پر درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ نیکو بھی وہاں موجود تھا، لیکن اسی کے ساتھ ایک رسی اور کچھ مزید چیزیں بھی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ چھپو نے حیرانی سے پوچھا۔ نیکو نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دیکھو، میں تمہارے چیلنج کا جواب دینے آیا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے درخت پر چڑھنا ہے اور میں نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ پھر نیکو نے رسی کو درخت کے تنے کے ارد گرد باندھ دیا اور خود اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ رسی کا استعمال کر کے نیکو آہستہ آہستہ درخت کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو اس نے نیچے چھپو کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا چیلنج حل ہو گیا۔ چھپو حیران رہ گیا، اسے لگا تھا کہ نیکو درخت پر چڑھ نہیں سکے گا، لیکن نیکو نے اپنی عقل اور چالاکی سے اس چیلنج کو حل کر دیا تھا۔ تم واقعی بہت دانا ہو نیکو، چھپو نے تسلیم کیا۔ نیکو نے کہا، مسئلے کا حل ہمیشہ طاقت یا تیزی میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ چھپو نے سر جھکا کر کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے اور اس کے ساتھ خوش رہنے میں ہے۔ نیکو نے چھپو کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، یہی تو عقل مندی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اس دن کے بعد چھپو نے جنگل کے باقی جانوروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا، اور اب نیکو سے دوستی کر چکا تھا اور اکثر اس کے پاس آتا تھا تاکہ نیا سیکھ سکے۔ جلد ہی چھپو بھی جنگل کے جانوروں میں مقبول ہو گیا، کیونکہ اب وہ ایک اچھا اور مددگار بندر بن چکا تھا۔ جنگل میں پھر سے امن و سکون تھا اور سب جانور خوشی سے رہتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت یا شہرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عقل اور دانائی سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔